ابھی سے مطمئن نہیں. اب ان کے پاس دو ہی آپشن ہیں, ڈیل کر لیں یا پھر صفحہ ہستی سے مٹنے کے لیے تیار ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی. دعویٰ کیا کہ ایرانی قیادت 3 سے 4 حصوں میں تقسیم ہو چکی. ایران کی قیادت الگ الگ بیانات دے رہی ہے. میڈیا سے بات چیت میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتے ہیں. صحافی نے سوال کیا کہ کیا ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو ٹرمپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ کیوں بتاؤں, مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ہم چھائے طوفانوں بجلیوں کی طرح مارکہ حق کی فتح کو 1 سال مکمل. خصوصی نغمہ جاری کر دیا گیا. واجد سعید اور ریپر کی آواز میں خصوصی نغمہ ہر پاکستانی کی آواز. یہ نغمہ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پیش کیا گیا. نغمہ پاک افواج کی جرات, قربانی اور لازوال خدمات کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتا ہے. امریکہ کو جنگ کی لاگت نہ $25 ارب کی پڑی نہ $50 ارب کی. نتن یاہو کا کھیلا گیا جوا. امریکہ کو $100 ارب کا نقصان پہنچا گیا. پینٹاگون ایران جنگ میں اپنے نقصانات اور اخراجات چھپا رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایکس پر پیغام. ایرانی وزیر خارجہ نے ترکی, مصر, قطر, سعودی عرب, عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے رابطے بھی کیے. مذاکرات اور جنگ بندی سے متعلق ایران کے موقف پر تبادلہ خیال ہوا. عباس اراغچی نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایران کی کوششیں جاری ہیں. امریکہ کو جنگ کی لاگت نہ $25 ارب کی پڑی نہ ہی $50 ارب کی. نتن یاہو کا کھیلا گیا جوا. امریکہ کو $100 ارب کا نقصان پہنچا گیا. پینٹاگون ایران جنگ میں اپنے نقصانات اور اخراجات چھپا رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایکس پر بیان. ایرانی وزیر خارجہ نے ترکیہ, مصر, قطر اور سعودی عرب, عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے رابطے بھی کیے. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کے برے دن شروع ہو گئے. جنگ شروع کرنے والے وزیر کی پیشیوں کا سلسلہ جاری. وزارت دفاع کے دیگر ارکان کے ہمراہ کانگریس کے سامنے پھر پیشی. ہال میں جنگی مجرم کے نعرے گونج اٹھے. امریکہ نے مشرق وسطی کے اتحادی ممالک کو اربوں ڈالر مالیت کے اسلحے کی فروخت کی منظوری دے دی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق کویت کو $2.5 ارب کا بیٹل کمانڈ سسٹم فراہم کیا جائے گا, جبکہ قطر کو $4 ارب سے زائد مالیت کے پیٹریوٹ میزائل فروخت کیے جائیں گے. اس طرح متحدہ عرب امارات کو ایڈوانسڈ پریسیشن اسکل ویپن اور اسرائیل کو قریب $1 ارب مالیت کا جدید اسلحہ فراہم کرنے کی بھی منظوری دی گئی. مجموعی طور پر اس دفاعی معاہدے کی مالیت $8 ارب 60 کروڑ سے زائد بتائی جا رہی ہے. سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی حراست سے رہا کر دیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکی اور یونان کا شکریہ. ایکس پر پیغام میں کہا کہ خوشی ہے مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے رہا کر دیا ہے. یونانی حکام نے یونان میں مشتاق احمد کو سہولیات دیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم نصب کر دیا. برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا. جریدے کے مطابق لیزر بیم نامی ڈیفنس سسٹم ایران جنگ کے دوران فراہم کیا گیا تھا تاکہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کا مؤثر دفاع کیا جا سکے. رپورٹس کے مطابق سسٹم کے ساتھ میزائل ٹریکنگ ٹیکنالوجی اور دیگر دفاعی آلات بھی نصب کیے گئے, جبکہ اسرائیلی عملہ بھی ان سسٹمز کے آپریشن میں معاونت کے لیے موجود ہے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی. برینٹ خام تیل $110 فی بیرل پر آ گیا. امریکی خام تیل WTI $102 فی بیرل میں فروخت ہوا. ایک روز قبل برینٹ خام تیل $126 فی بیرل کی سطح پر آ گیا تھا. امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے بعد سے برینٹ خام تیل کی قیمت میں 40% تک اضافہ ہو گیا ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر بوجھ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر سخت تنقید. کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ اسکیموں کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مزدوروں کی کم سے کم اجرت پر عمل درآمد نہیں ہوا. حکمراں طبقہ اپنے ملوں میں مزدوروں کو حق نہیں دیتا اور مڈل مین کے ذریعے عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے. ہم چھائے طوفانوں آندھیوں کی طرح مارکہ حق کی فتح کو 1 سال مکمل. خصوصی نغمہ جاری کر دیا گیا. واجد سعید اور ریپر کی آواز میں خصوصی نغمہ ہر پاکستانی کی آواز. یہ نغمہ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پیش کیا گیا. نغمہ پاک افواج کی جرات, قربانی اور لازوال خدمات کو شاندار خراج عقیدت پیش کر رہا ہے.
पहलगाम फॉल्स फ्लैग की शर्मिंदगी और सच से खौफजदा भारत झूठ को छुपाने के लिए बुज़दिलाना हथकंडों पर उतर आया। मोदी हुकूमत ने सच की आवाज़ को दबाने के लिए ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया था। शिकस्त खुर्दा मोदी सरकार ने हक़ाइक़ को छुपाने के लिए 1 मई 2025 को ISPR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। अजीम फतह, कौमी आज़म और जुर्रत की शानदार दास्तान। किताब मार्का हक़ की पुरवकार तकरीब रूनुमाई। कौमी यकजहती और अजीम फतूहात की शानदार तारीख़ पर मबनी किताब मार्का हक़ की रूनुमाई 5 मई 2026 को की जाएगी। मार्का हक़ के दौरान मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए पाकिस्तानी कौम ने पाक फ़ौज के शाना बशाना कौमी यकजहती की आला मिसाल कायम की। मार्का हक़ की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। मुफ़क्किर पाकिस्तान को शानदार खिराज अक़ीदत पेश। मज़ार इकबाल पर तलबा और तालिबात की हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाकर अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया। राहत फ़तेह अली खान ने लब पे आती है दुआ समेत कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गरमा दिया। मार्का हक़ को 1 साल मुकम्मल होने पर मज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मज़ार कायद मार्का हक़ जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद और बुनियान मरसूस जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। कराची के इलाके लांडी में ट्रेलर तले कुचलने से 2 अफराद की हलाकत का मामला। दिलखराश हादसे की CCTV बोल को मौसूल। दोनों मजदूर गर्मी के बायस ट्रेलर के नीचे आराम कर रहे थे। ड्राइवर ने ट्रेलर को स्टार्ट किया और रवाना हो गया। ड्राइवर को ट्रेलर के नीचे सोए हुए अफराद का इल्म नहीं था। हैदराबाद किंग्समैन PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को एसाब शिकन मुकाबले में 2 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 रन के ताकुब में 7 विकेटों पर 184 रन बना सकी। हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन का दिफा कर लिया। चैपमैन 43, हैदर अली 31, कॉनवे के 30 रन भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।